میں قصبے کا بھولا پنچھی اندر باہر ایک، جس شہری نے ہاتھ لگایا نوچ لیا پر ایک۔ میں قصبے کا بھولا پنچھی اندر باہر ایک، جس شہری نے ہاتھ لگایا نوچ لیا پر ایک۔ گلشن پہ دونوں کا حق ہے، کانٹا ہو یا پھول، ٹکرانے کی شرط نہ ہو تو شیشہ پتھر ایک۔ آئیے ہم لوگ دلوں کو ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، غزل کے ذریعے، شاعری کے ذریعے، علم کے ذریعے۔ پوری دنیا میں اس وقت ادبی ڈائز کا اہتمام ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قطر سے آئے ہوئی ایک شخصیت عالی جناب عتیق انظر صاحب کی صدارت میں یہ مشاعرہ بڑی خوبصورتی سے آگے بڑھے گا، لیکن اس سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں یہاں کہ مئو ناتھ بھنجن سے بھی لوگ مشاعرہ سننے آئے ہوئے ہیں، اور بھیونڈی شہر کے ایک بہت ہی مشہور معروف شخصیت، بہت ہی قدیم کنوینر، جس کو اردو سے عشق ہے، مشاعرے سے محبت ہے، اس شخصیت کو میں آج دیکھ رہا ہوں۔ میرے دوست جناب تقویم اعظمی عرف بھٹو صاحب پھول پور اعظم گڑھ سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کا استقبال کیا جائے۔ فیصل صاحب بھی وہیں سے تشریف لائے ہیں، اور ان کے تمام دوست جن کا میں نام نہیں جانتا، ان سب کا میں استقبال کرتا ہوں، اور ان سے چاہتا ہوں کہ یہ دعا کریں کہ آج کا یہ مشاعرہ بڑا تاریخی ہو جائے، غزل کے ساتھ، رات کے ساتھ اور اشعار کے ساتھ۔ آئیے میں آپ کو غزل کے ماحول میں لا رہا ہوں کہ سخنوروں میں الگ سب سے دھیان میرا تھا، سخنوروں میں الگ سب سے دھیان میرا تھا، غزل کے شہر میں پہلا مکان میرا تھا۔ آئیے غزل کے شہر کا پہلا شاعر آپ کے سامنے روبرو جناب دانش اقبال جو ترنم سے پڑھتے ہیں، آئیے انہی کے کلام سے آج کے اس مشاعرے کا آغاز کیا جائے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ آئیے اس حوصلے کے ساتھ جناب دانش اقبال کے کلام کے ساتھ غزل اور بہاریہ دور کا آغاز۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور اسی میں صدر محترم سے اجازت دیتے ہوئے ایک شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سب سے پہلے بنا کسی تمہید کے پہنچا رہا ہوں، اور تھامنا آپ کا کام ہے کہ پہلے بسم اللہ کروں میں، پھر یہ سفر آغاز کروں۔ کیا کہنے؟ پہلے بسم اللہ کروں میں، پھر یہ سفر آغاز کروں۔ ایک ہندوستانی ہونے پر میں خود پر فخر و ناز کروں۔ ایک ہندوستانی ہونے پر میں خود پر فخر و ناز کروں۔ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا ہی میں شاعر ہوں۔ کیا کہنے؟ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا ہی میں شاعر ہوں۔ آپ دعائیں دے دے اگر جو، آپ دعائیں دے دے مجھے تو پھر اپنی پرواز کروں۔ آپ دعائیں دے دے اگر جو، پھر اپنی پرواز کروں۔ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، اگلا شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ چندولی ضلع سے ہوں، آپ سب چندولی ضلع سے ہیں۔ آپ تالیوں بجا کر کے ایک بار اپنی موجودگی کا جو ہے ثبوت دے دیجئے گا۔ میں آپ تک پہنچ رہا ہوں، سنیے گا کہ میرا حوصلہ توڑنے والوں بزدل میرا نام نہیں۔ کیا کہنے؟ میرا حوصلہ توڑنے والوں بزدل میرا نام نہیں۔ رات ڈھلے اور ڈھل جاؤں میں، ایسی کوئی شام نہیں۔
میں آپ کے بغل کے گاؤں سے لودا مخدوم آباد جھانسی سے آتا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں، شعر سنیے گا کہ میرا حوصلہ توڑنے والوں بزدل میرا نام نہیں، رات ڈھلے اور ڈھل جاؤں میں ایسی کوئی شام نہیں، میں دانش چندولی ضلع سے میں مخدوم آبادی ہوں، میں دانش چندولی ضلع سے میں مخدوم آبادی ہوں، میرے گاؤں سے میرا نام جڑا ہے، میں کوئی بے نام نہیں، میرے گاؤں سے میرا نام جڑا ہے، میں کوئی بے نام نہیں۔ ایک شعر اور آپ تک پہنچا رہا ہوں، ایک بند پڑھوں گا، ایک نظم پڑھوں گا، ایک ہندوستانی ہونے کا فرض ادا کر رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں، آپ تک سنیے گا، میری آواز سے آواز ملائیے گا۔ ہمارا دیش کیا ہے، میں آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں ویر بھگت مل جائیں گے، مل جائیں گے عثمان یہاں، تمہیں ویر بھگت مل جائیں گے، مل جائیں گے عثمان یہاں، میرا دیش امر ہے صدیوں سے، پھر چین کہاں جاپان کہاں، میرا دیش امر ہے صدیوں سے، پھر چین کہاں جاپان کہاں، اور جس کی باتیں سب کرتے ہیں دنیا جس کی دیوانی ہے، میرا شور سنو دنیا والوں، میرا لہجہ ہندوستانی ہے، بہت اچھا، میرا شور سنو دنیا والوں، میرا لہجہ ہندوستانی ہے۔ اگلا بند آپ تک پہنچا رہا ہوں، اسی مٹی میں ہم پلے ہیں بڑے ہیں، میں پہنچا رہا ہوں، آپ تک سنیے گا کہ ان شہروں سے ان گاؤں سے ممتا کی پنپتی چھاؤں سے، کیا کہنے، ان شہروں سے ان گاؤں سے ممتا کی پنپتی چھاؤں سے، اس سوندھی سوندھی مٹی سے تم پوچھ لو چلتی راہوں سے، اور میرا جذباتی ہی رشتہ ہے، سجدے میں جھکی پیشانی ہے، اور میرا شور سنو دنیا والوں، میرا لہجہ ہندوستانی ہے۔ بہت اچھے، واہ واہ، بہت، چونکہ ٹھنڈ سے تھوڑی حالت خراب ہو رکھی ہے، ایک آخری بند آپ تک پہنچا رہا ہوں، سنیے گا۔ پھولوں سے سجا گلدان ہے یہ، میری آن ہے یہ، ابھیمان ہے یہ، پھولوں سے سجا گلدان ہے یہ، میری آن ہے یہ، ابھیمان ہے یہ، اس دیش پہ مر مٹنے کے لیے لو حاضر میری جان ہے یہ، اس دیش پہ مر مٹنے کے لیے لو حاضر میری جان ہے یہ، لو اس دیش پہ مرنے کے لیے لو حاضر میری جان ہے یہ، دشمن کو مٹا کر دم لوں گا میں نے یہ دل میں ٹھانی ہے۔ اب اپنی تالیاں بجائے ایک بار اپنی تالیوں کا ثبوت دیجئے گا۔ میرا شور سنو دنیا والو، میرا لہجہ ہندوستانی ہے۔ اور ایک آخری نظم پڑھ کے میں اپنی جگہ لوں گا۔ بہت اچھے، چونکہ پورے جو ابھی فلسطین کے جو حالات ہیں آپ سب اس سے واقف ہیں،
اور کیا کیا جھیلا ہے فلسطین نے. میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا, بس آپ تک سیدھے سیدھے پہنچنا چاہتا ہوں. اور اس کے پہلے ایک شعر اور جو ہے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ شرماتی ہے تھوڑا اور تھوڑا مسکراتی ہے. واہ واہ واہ, بہت اچھے. وہ شرماتی ہے تھوڑا اور تھوڑا مسکراتی ہے. وہ مجھ پر شادماں ہوتی کبھی تیور دکھاتی ہے. وہ مجھ پر شادماں ہوتی کوئی تیور دکھاتی ہے. کوئی گر اتفاقاً پوچھتا ہے کون ہے دانش, وہ گوگل سرچ کرتی ہے میری فوٹو دکھاتی ہے. وہ گوگل سرچ کرتی ہے میری فوٹو دکھاتی ہے. اور آخری نظم پڑھ کے میں اپنی جگہ لوں گا. تھوڑا سا آپ بیدار ہو جائیں اور میری آواز سے آواز ملائیں تو تھوڑا اور میں پڑھنے کی کوشش کروں گا, آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا. ایک بند پہنچا رہا ہوں, آپ تک سنیے گا. یہ فلسطین پہلے بھی آزاد تھا. یہ فلسطین پہلے بھی آزاد تھا. لوگ خوشحال تھے, ملک آباد تھا. لوگ خوشحال تھے, ملک آباد تھا. اور پہلا بند آپ تک پہنچا رہا ہوں, سنبھالیے گا کہ یہ زمین سرخ رو اب کے ہو جائے گی, موت کی گود میں اب کے سو جائے گی. ماں کی چھاتی سے بچے جدا ہو گئے, ماں کی چھاتی سے بچے جدا ہو گئے. اور ظالم یہاں پر خدا ہو گئے. ہم تو لاچار ہیں, بے مددگار ہیں, ہم تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں. ہم تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں. جھومتی تھی خوشی سے ہری ڈالیاں, پھول پنچھی کلی کا بھی دل شاد تھا. یہ فلسطین پہلے بھی آزاد تھا. لوگ خوشحال تھے, ملک آباد تھا. اور آخری بند میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, بہت اچھے. کہ مسکراتا چمن خاک میں مل گیا. آپ سب شریک ہو, تمام لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب لوگ شریک ہو. مسکراتا چمن خاک میں مل, مسکراتا چمن خاک میں مل گیا. دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا. دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا. شہر ویران ہے, گھر زمین دوز ہے, بستیوں پر وہ برسات بم روز ہے. ہم سبھی کی طرح وہ بھی انسان ہے, بس خطا ہے یہی وہ مسلمان ہے. بس خطا ہے یہی وہ مسلمان ہے. اس کی حالت پہ دنیا بھی حیران ہے. اتنا پہلے کبھی یہ نہ برباد تھا,
یہ فلسطین پہلے بھی آزاد تھا، لوگ خوشحال تھے، ملک آباد تھا۔ بہت شکریہ جناب دانش اقبال صاحب۔ دیکھیے ایسا ہے کہ کب کہاں کتنی دیر تک بات کی جائے، یہ شعور آتے آتے انسان کی زندگی کا 60 یا 65 سال گزر جاتا ہے۔ پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کا ایک شعر ہے کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ یہ آنا بہت ضروری ہے، کتنی دیر تک مائک پر رہنا ہے۔ یہ تجربہ اگر کسی شاعر کو ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کا نام دنیا میں بھی ہوگا اور ادب میں بھی لوگ بڑی عزت اور احترام سے لیا کریں گے۔ وقت کا جو خاص خیال رکھتا ہے، واقعی وقت اس کا بڑا خاص خیال رکھتا ہے۔ ایک ایک لفظ تمہارا تمہیں معلوم نہیں، وقت کے کھردرے کاغذ پہ رقم ہوتا ہے۔ ایک ایک لفظ تمہارا تمہیں معلوم نہیں، وقت کے کھردرے کاغذ پہ رقم ہوتا ہے۔ وقت ہر ظلم تمہارا تمہیں لوٹا دے گا، وقت کے پاس کہاں رحم و کرم ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ بھی کریں گے انشاءاللہ وہ پلٹ کر آئے گا۔ یہ نظام فطرت ہے، یہ نظام شریعت نہیں ہے۔ آئیے اقبال دانش صاحب نے فلسطین کے حوالے سے جو نظم پیش کی اس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔